नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर्रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सारी बहनें खैर व आफ़ियत के साथ होंगी और आप उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सब ने बहुत ज़्यादा अच्छी ईदें मनाई होंगी, बहुत खाया पकाया होगा, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। और अल्लाह ताला हम सब को इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे और हमें अल्लाह की नेमतों का इसी तरीके से हासिल करने वाला, इस्तेमाल करने वाला बनाए और हम सब के ऊपर अल्लाह की खुसूसी रहमतें हों तमाम मुसलमानों पर और तमाम आलम इस्लाम पर जो है अल्लाह की खुसूसी रहमतें हों। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग बैतुल्लाह का हज करने गए और अल्लाह ने हमें माफ़ कर दिया। अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि अब हम अल्लाह को राज़ी रखें और कोई ऐसा काम ना करें जिससे अल्लाह पाक दोबारा से नाराज़ हो जाए। अब हम लोगों के साथ भी माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक की मुबारक सातें गुज़री, ईद उल फ़ित्र गुज़री, ईद उल अज़हा गुज़री, ज़िलहज के अय्याम गुज़रे और जो लोग हज करने गए थे उनके हज भी हो गए। तो अब हमारे पास हम अपने दोबारा से रूटीन के अंदर शुरू हो रहे हैं। तो अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जैसे रूटीन के कामों में हम वापस हो गए कि अपने जो है जो ऑफिस खुल गए, बच्चों के अब अनकरीब स्कूल इंशाअल्लाह खुल जाएंगे और कॉलेज और यूनिवर्सिटी और जो स्टूडेंट है सबको जो जिसकी फ़ील्ड है वो उस फील्ड में जो है वो अपना काम शुरू कर दे। तो अब हमने भी ये इरादा किया है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अभी हमारे पास 20, 15, 18 दिन है कि हम जो है हमारे यहाँ अभी भी एडमिशन हो रहे हैं। अगर हमारी कोई बहन अगर पढ़ना चाहती है, एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान में ऑनलाइन क्लासों में शरीक होना चाहती हैं तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं और वो कमेंट्स के ज़रिए अपना इजहार कर सकती हैं कि वो एडमिशन लेना चाहती हैं। इसके अलावा अभी भी एडमिशन हो रहे हैं, अभी 15-18 जो है वो दिन रह गए हैं एडमिशन होने में। इसके अलावा दूसरी बात ये करनी थी कि बकरीद के बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि अब हमने खा लिया, पी लिया, इंजॉय कर लिया, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल कर लिया। अब हमें शुक्राने के तौर पे बहुत सीवियर होके जैसे हम अपने रूटीन के काम करेंगे, इसी तरीके से अब हमें इबादत को भी सीखना है कि इबादत क्या हैं, किस तरीके से हैं और वज़ू के फ़राइज़ क्या हैं, गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं, सुन्नतें क्या हैं और इसी तरीके से कम अज़ कम जो है छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो है वो तो कम अज़ कम हमें मालूम होनी चाहिए। बहैसियत एक मुसलमान के हमारी ड्यूटी है। जिस तरह हम अपनी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की लाइफ को इम्पोर्टेंस देते हैं, इसी तरीके से हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अल्लाह के दीन को भी सीखें, समझें और फिर उस पर इम्प्लीमेंट करें कि अल्लाह हमें अपनी मौत का, अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे का पता नहीं है कि हम कब दुनिया से चले जाएंगे और हमारा क्या हाल होगा। तो अब हमने सीरियस होके इबादत करनी है और इबादत किस तरीके से करनी है, उससे पहले हमें क्या क्या करना है, उसके अहकामात को हमने सीखना है, समझना है और फिर उसके मुताबिक हमें अमल करना है। तो अब हम इंशाअल्लाह आपको रोज़ाना डेली बेसिस पे वज़ू के जो फ़राइज़ हैं, वज़ू की सुन्नतें हैं, वज़ू का तरीक़ेकार है, वो गुस्ल के फ़राइज़ हैं, सुन्नतें हैं, ये सारी चीज़ें जो पानी पीने की सुन्नतें हैं, जो फ़राइज़ हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों को पता नहीं है या आप लोग जानते नहीं हैं। देखिए हम सबको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं, हमारे पेरेंट्स मुसलमान हैं, लेकिन मसला ये है कि हम अपनी मसरूफियात के अंदर जो है उसको रिकॉल नहीं कर सक रहे हैं और हमें टाइम नहीं मिल रहा है। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉल करते हैं या उन पे इम्प्लीमेंट करते हैं या उन पे अपनी अटेंशन देते हैं जो बहुत अर्जेंट बेसिस पे हमारी जो है वो नेसेसरीज़ होती हैं। इसके अलावा हम जो दीन को, इस्लाम को एक साइड पे रखते हैं और हम कहते हैं यार अभी तो जवान है, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो शादी हुई है, अभी कर लेंगे, अभी
ٹائم ہے، ابھی وقت ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے بہنوں، آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ وضو کیسے ہوتا ہے، غسل کیسے ہوتا ہے، فرائض کیا ہیں، تیمم کیا ہے، تیمم کے کیا فرائض ہیں، کیا کس طریقے کا اس کا پروسیجر ہے، اسی طریقے سے نماز میں کس طرح نماز پڑھنی ہے، کس طرح ثنا پڑھنی ہے، کس طرح دعائے قنوت پڑھنی ہے، اس کے اندر نماز کے کیا کیا چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، کیا کیا احکام ہوتے ہیں، تعدیل ارکان کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ روزانہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ وضو کے ذریعے سے، کیونکہ جو پہلا چیپٹر ہم لوگوں کو عالم کے کورس میں پڑھایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے باب طہارت الوضو۔ طہارت الوضو سے جو ہے وہ طہارت کا جو باب ہوتا ہے یعنی پاکی۔ اب دیکھیں، ایک آدمی جب غیر مسلم ہوتا ہے تو سب سے پہلے جب وہ دائرے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ پہلے غسل کرو، پہلے پاک صاف ہو، پہلے نہاؤ دو، اس کے بعد جو ہے اس کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے اور کلمہ پڑھا کے پھر وہ دائرے اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا آئی؟ طہارت آئی۔ پہلے درجہ اولا سے لے کر کے درجہ ثامنہ تک آپ جتنی بھی کتابیں دیکھیں گی، احادیث کی ہوں گی، فقہ کی ہوں گی، جو بھی کتابیں ہوں گی، سب سے پہلا جو چیپٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے باب طہارت۔ طہارت الوضو، طہارت الغسل، باب طہارت، یہ جو ہے چیپٹر ان سے شروعات ہوتی ہے۔ تو ہم بھی اپنے جو ہے وہ لیکچرز کی شروعات انشاءاللہ طہارت سے کریں گے، اور طہارت کے ذریعے ہم ڈے بائی ڈے آپ کو آہستہ آہستہ بتاتے جائیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ بس آپ تھوڑی سی توجہ دیجئے، تھوڑا سا ٹائم نکالیے، ڈیلی بیسس پہ آپ کے پاس لیکچر آئیں گے۔ آپ اپنی زندگی کی تمام مصروفیات میں سے 5 سے 7 منٹ پلیز آپ اس ویڈیو کو سننے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں آپ کو زندگی کا جو بیسک چیزیں ہیں، جو آپ کی نیڈ ہیں، وہ آپ کو پتہ چلیں گی، وہ آپ کو ان کو بتایا جا رہا ہوگا۔ اب اس سے زیادہ آپ کو اور کیا سہولت ملے گی؟ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ ایڈمیشن لے سکیں، آپ پراپر پڑھ سکیں۔ تو اب ہم نے علماء اکرام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈے بائی ڈے کا روزانہ کا ڈیلی بیسس کا لیکچر جو ہے وہ آپ کو، چاہے وہ عربی لینگویج کا ہو اس کے بارے میں، تاکہ آپ کو بیسکس عربی بولنا آ جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ تجوید سے قرآن، جو میری بہنیں نہیں پڑھ سکتی ہیں، جو کہیں دوسرے ملکوں میں رہتی ہیں، کہیں دور دراز علاقوں میں رہتی ہیں، تو وہ بہنیں پڑھ سکتی ہیں، حاصل کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے دین کی جو بیسک چیزیں ہیں، جیسے وضو ہے، غسل ہے، نماز کا طریقہ ہے، روزوں کا طریقہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور جو ہے حرام اور حلال ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے بارے میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے، اس کی موٹی موٹی چیزیں ہم انشاءاللہ اب آپ کو لیکچر پہ کی صورت میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ سلولی گریجولی آپ کو انشاءاللہ سکھائیں گے۔ آپ لوگوں سے بس یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیوز کو دیکھیے، سنیے اور اس پر عمل کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز اور فیملی میں جو ہے ان ویڈیوز کو شیئر کیجیے، تاکہ وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے نہیں نکال سک رہے ہیں، دینی علوم نہیں حاصل کر سکتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ وہ 5-7 منٹ تو اپنے لیے نکال ہی سکتے ہیں۔ اور اگر اس وقت آن ٹائم نہیں نکال سکتے ہیں تو تھوڑا لیٹ نکال لیں، لیکن ان کے پاس آپ کی شیئرنگ سے ان کے پاس ریکارڈ رہے گا، اور جب بھی ان کو ٹائم ملے گا انشاءاللہ اللہ پاک ان کو جب بھی توفیق دیں گے وہ سن لیں گے، یا آپ کی اس شیئرنگ سے یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کا ثواب مل جائے گا آپ کے آخرت کی بینک پہ۔ جیسے آپ دنیا کے بینک میں پیسے جمع کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنے لاکھ روپے ہو گئے، اتنے کروڑ روپے ہو گئے ہیں، اسی طریقے سے آپ کے آخرت کے بینک میں بھی اپنی نیکیوں کو جمع کرنے کا ارادہ بنا لیجئے، نیت کر لیجئے۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ امید ہے کہ آج کے بعد سے ہماری ساری وہ فیملی، ہم لوگ سب ایک فیملی کی طرح ہیں۔ دیکھیں، ہم لوگ علماء اکرام آپ لوگوں کی فکر
فکر کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ہمارے جیسے بن جائیں۔ ہم لوگ دیکھیں دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے گھر والے سب الحمدللہ مسلمان ہیں۔ تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے اور دین کا کام کرے اور دین پر عمل کرے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کے بعد سے میری ساری بہنیں، سارے بھائی، سارے بچے، سارے بچیاں ارادہ کر لیں اور یہ سوچ لیں کہ آج سے ہم نے ضرور دین کو سیکھنا ہے، 5 سے 7 منٹ جو ہے وہ ہم نے ضرور دین کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، قرآن کے سیکھنے سکھانے کے لیے کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کے لیے نہ صرف دنیا میں اس کے فوائد ملیں گے بلکہ آخرت میں بھی آپ انشاءاللہ اللہ کے ہاں سرخرور ہوں گے۔ آپ کے یہ جو 5-7 منٹ جو میں آپ سے مانگ رہی ہوں، آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ یہ آپ کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات پہ پہنچانے والے ہوں گے۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پھر آپ کو دوبارہ سے دوسرے لیکچر میں بتائیں گے، آج سے ہی ہم اپنے لیکچروں کی شروعات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سیکنڈ لیکچر میں آپ کو جو ہے آپ کی بیسک چیزیں بتانا شروع کر رہے ہیں۔ ان ویڈیوز کو دیکھیے، لائک کیجئے، آپ کے جو ابراڈ میں جو آپ کے لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے فرینڈس ہیں، آپ کی فیملی میں لوگ ہیں، ان کو بتائیے، ان سے پوچھئے کہ ان کا دین کیا ہے، وہ کتنے % دین پر چل رہے ہیں، ان کو کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہے، کسی طریقے کا کوئی سوال ہے تو ان کی ہیلپ کیجئے۔ دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں تو وہ بہت سپر ڈوپر ہیں، بہت چیمپئن ہیں، ان کو پتہ ہے، وہ ایک بہت ٹیکنالوجیکل کنٹریز میں رہ رہے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں وہ آپ سے پیچھے ہیں، تو آپ ان کی ضرور مدد کیجئے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ ٹائم دینے کا، آپ کا یہ سننے کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔